بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر بہت بعد میں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداران کے پاس اپنی آیات دے کر۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ الاعراف میں بھی ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ۔ ان دونوں آیات میں الفاظ تقریباً ایک ہی ہیں مگر تھوڑا سا رد و بدل ہے۔ سورہ یونس کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن ہارون علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ یونس میں الفاظ کی ترتیب ایسے ہے الی فرعون وملئہ بآیاتنا، جبکہ سورۃ الاعراف میں الفاظ کی ترتیب اس کا الٹ ہے، بآیاتنا کا لفظ پہلے اور الی فرعون وملئہ کے الفاظ بعد میں۔ آئے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں قصہ موسیٰ علیہ السلام سورۃ الاعراف میں ایک طرز پر بیان ہوا ہے اور سورہ یونس میں دوسری طرز پر۔ سورۃ الاعراف وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے کہا قال ان کنت جئت بآیات فأت بها، اگر تم کوئی آیت، کوئی ثبوت، کوئی نشانی لائے ہو رب العالمین کی طرف سے تو دکھاؤ۔ جواباً موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ ابھی فرعون اور اس کے درباری اس اژدہے کے خوف سے نہیں نکلے تھے کہ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک بہت ہی روشن نظر آیا۔ یہ تو دو معجزے ہو گئے۔ آگے چل کر اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے باقی آیات یعنی باقی نشانیوں کا تذکرہ ہے، جیسے کہ السنین قحط، الطوفان، الجراد والقمل والضفادع والدم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات مفصلات، بہت ہی تفصیلی آیات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، مگر فرعون اور اس کے سرداران پھر بھی نہ مانے۔ سورۃ الاعراف موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزوں کی طرز پر ہے، اس لیے آیات کا لفظ پہلے اور الی فرعون وملئہ بعد میں۔ پھر معجزے کس کو ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو نہیں۔ اسی لیے سورۃ الاعراف میں صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کے مقابل سورہ یونس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کشمکش کی طرز پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداران سے جو کشمکش چل رہی تھی، کیسے فرعون کی پکڑ ان پر سخت ہوتی جا رہی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق پر ڈٹے رہے اور اپنے لوگوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے جو بد دعا کی وہ بھی اسی صورت میں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے لوگوں کو نجات دلوانے میں کامیاب ہوئے اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اب اس کشمکش میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام برابر کے شریک تھے، تو قصے کے بالکل شروع میں دونوں رسولوں کا نام آیا اور اسی کشمکش کی طرز پر الی فرعون وملئہ پہلے اور بآیاتنا بعد میں۔ آپ دیکھیں گے ایک لفظ بھی آیت میں کہاں ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آج کے ماڈرن لٹریچرز لوگوں کو یہ طرز تحریر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا تحریر کا رنگ ہو ویسے ہی الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی ترتیب ویسے ہی ہونی چاہیے، مگر قرآن میں یہ خوبصورتی ہمیشہ سے موجود ہے۔ قرآن نہ صرف سائنسی حقائق کو پہلے سے اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ ماڈرن لٹریچر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی اس میں ازل سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔